کہ میں ایک نہایت ہی نامی فاضل گرامی حضرت مولانا عبدالہادی عمری صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث بریطانیہ کے امیر محترم ہیں، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے شاد کام فرمائیں۔ اور برادران اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا نے مختلف نظریات، افکار، خیالات اور مذاہب کو اپنا کر دیکھا، مگر دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے اسلام کے سائے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کا سہارا نہیں بن سکتی۔ اس اعتبار سے اس پرآشوب دور میں یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے پر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے منتظمین اور تمام کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی قبول فرمائے۔ اور اس نازک موقع پر جبکہ دنیا بھر میں یہ دعوت یعنی دعوت اہل حدیث جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلنے والی سب سے تیز، سب سے مؤثر اور سب سے اہم دعوت ہے، یہ کیسے پھیل رہی ہے، دنیا بھر میں اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا تذکرہ تو کسی اور وقت میں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا۔ اس مبارک موقع پر منتظمین نے یہ فکر کی کہ یہاں جمعیت کے وابستگان کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کیونکہ جب دریا میں بہاؤ آتا ہے تو پانی صاف اور شفاف رہتا ہے، اور اگر پانی بہنا چھوڑ دے تو پھر اس میں مختلف قسم کی گندگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی فیکٹری تیزی سے کام کرے تو اس فیکٹری میں مختلف پرزے مختلف حیثیتوں سے استعمال میں آنے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی فیکٹری کی پروڈکشن سست پڑ جائے تو پھر کام کرنے والی چیزیں بھی ناکارہ ہونے لگتی ہیں۔ یہ جو کانفرنسیں ہیں، اجتماعات ہیں، یہ افراد جماعت کو مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے، مرکز کے ساتھ انہیں مربوط کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان کی جماعت تنظیمی طور پر دعوتی لحاظ سے تو ہماری جماعت بہت قدیم ہے، مگر تنظیمی طور پر 1906 میں یہاں بنی، اور اس وقت یہ 28واں سالانہ 28ویں کانفرنس ہے۔ اور آزادی کے بعد، تقسیم کے بعد پاکستان میں علیحدہ سے کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حسن اتفاق کہ صرف اب سے 3 ہفتے کے بعد وہاں 22ویں دعوت کانفرنس جماعت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے منعقد ہونے جا رہی ہے، مگر 1975 میں برطانیہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی، اور پچھلے سال جس میں ہمارے مہمان گرامی ناظم اعلیٰ مولانا اصغر سلفی بھی تشریف لائے تھے، بہت سارے معززین کے ساتھ ہم نے 27ویں کانفرنس کر لی ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد ہماری انشاءاللہ 28ویں کانفرنس ہونے والی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ 1975 سے ہم چل پڑے اور اب 1906 کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم کچھ تیز چلنے لگ گئے یا پھر جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا تھا یہاں پر وہ تھوڑے سے آہستہ ہو گئے۔ اس قسم کی کانفرنسوں کے ذریعے سے اور جو بہت ساری باتوں میں آدمی سیکھتا اور سکھاتا ہے، کارکنوں کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، کانفرنسوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کا رابطہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے اس کو جانچا جا سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس تاریخی اور اہم ترین کانفرنس، اور یہ بھی میں چلتے چلتے ایک بات جو میرے ذہن میں اس وقت آئی کہ عموماً میں نے کچھ اخبارات میں بھی یہ پڑھا اور یہ مختلف احباب سے سننے کو بھی ملا کہ نوگڑھ کے بعد جو کہ بہت عظیم الشان کانفرنس تھی،
اس کے بعد یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ معاونات بھنجن میں جس کانفرنس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا وہ کون سی کانفرنس تھی، یا اسی طرح اس سے پہلے ایک اور کانفرنسیں بھی ہوئی اور وہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہی کے ذریعے سے ہوئی. شاید وہاں پر بڑی خصوصی باتیں کچھ ہوئی ہوں، لیکن کانفرنس جو جمعیت کی طرف سے ہو، بہرحال اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہے، اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور کانفرنسوں کے بعد کارکن اور منتظمین کا ایک خصوصی اجلاس ہونا ضروری ہے، جس میں اپنی کامیابیوں پر بھی جہاں غور کیا جائے اور شکر کیا جائے، وہاں اگر کوئی نقص اور کمزوری رہ گئی ہو تو آئندہ اس کو دور کرنے کی فکر کی جائے. بہرحال جو انتظامات یہاں کیے گئے ہیں اس دور دراز کے علاقے میں، میں قدرداں ہوں، شکر گزار ہوں منتظمین اور کارکنوں کا، جنہوں نے بے پایہ محنت کر کے یہ مجلس یہاں پر سجائی ہے. میں آپ تمام کی خدمت میں جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے منتظمین، کارکن اور ذمہ داروں کا سلام محبت پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا.